دوستو، مغفرت، رحمت اور برکت کی فوار بس ہونے ہی والی ہے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی زندگی میں ماہ رمضان آ رہا ہے اور وہ رغبت اور محبت سے رحمتیں اور برکتیں سمیٹنے کے لیے اپنی کوششیں شروع کر چکے ہیں۔ رمضان سے پہلے رمضان کی تیاری کیجیے۔ دوستو، جس دل میں نفرت، بغض و جذبہ، انتقام، کینہ، حسد جیسے موذی امراض ہو، ایسے لوگ ذہنی سکون سے محروم ہوتے ہیں، اور جب تک ذہنی سکون حاصل نہ ہو تو عبادت میں مزہ نہیں آتا، نیکیوں کا شوق نہیں بڑھتا، اور دل میں کینہ رکھنے سے اللہ پاک مغفرت بھی نہیں کرتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت کے دروازے پیر اور جمعرات کے دن کھولے جاتے ہیں، پھر ہر اس شخص کی بخشش کر دی جاتی ہے جو اللہ پاک کے سوا کسی اور کو شریک نہیں کرتا، سوائے اس شخص کے جو اپنے بھائی سے کینہ رکھتا ہے۔ پھر کہا جاتا ہے، ان دونوں کو دیکھتے رہو یہاں تک کہ دونوں باہم راضی ہو جائے۔ لہٰذا رمضان سے پہلے اپنے دل کو ان اذیت دینے والی مصروفیات سے فارغ کر لیں، اور اپنے دل کو ہر قسم کی انتقامی کارروائیوں سے ستھرا کر لیں۔ لیکن کیا کریں، نفرت، غصہ، حسد اور انتقام لینے کی آگ بہت شدید ہوتی ہے، تو اس کا حل بھی موجود ہے۔ اپنی محبت اللہ تبارک و تعالی سے مضبوط کر لیں، اور محبت مضبوط ہوتی ہے جب ہم قربانی دینا سیکھ جاتے ہیں، اور محبت ہمیشہ قربانی مانگتی ہے، اور یہ قربانی قسم کی ہوتی ہے، انا کی قربانی، وقت کی قربانی، مال کی قربانی، نیند کی قربانی وغیرہ۔ تو اللہ پاک کی محبت پانے کے لیے قربانی دینا سیکھیں، اپنے سارے پرانے دکھ اور سکھ کے معاملات اللہ پاک کے احکامات کے مطابق کریں۔ تو اب کرنے کا کام یہ ہے کہ جن پر غصہ ہیں انہیں معاف کریں، اور جو آپ پر غصہ ہیں ان سے معافی مانگ لیں۔ جن لوگوں سے آپ ناراض ہیں، حسد ہیں، ان کی طرف صلح کا پیغام بھیج دیں۔ یہ بڑا ہی مشکل کام ہے، لیکن آپ کر گزریں، کیونکہ آپ یہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے تو اپنے غصے اور ناراضگی کو 3 دن سے آگے مت لے جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ اپنائیں۔ سلام میں پہل کریں، قریب کے رشتے ہوں یا دور کے رشتے ہوں، وہ جواب دے یا نہ دے، آپ اللہ کی رضا کی خاطر یہ کام کر گزریں، اور اس کا صلہ بھی اللہ ہی سے مانگیں، کسی انسان سے نہیں۔ بے شک اللہ بہترین صلہ دینے والا ہے۔ حضرت سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ شعبان کا چاند نظر آتے ہی صحابہ کرام تلاوت قرآن پاک کی طرف خوب متوجہ ہو جاتے، اپنے مال میں سے زکوٰۃ نکالتے، تاکہ غربا و مساکین مسلمان ماہ رمضان کے روزوں کی تیاری کر سکے۔ وہ کام قیدیوں کو طلب کر کے جس پر حد یعنی شرعی سزا جاری کرنا ہوتی اس پر حد قائم کرتے، اور باقی میں جن کو مناسب ہوتا ان کو آزاد کر دیتے۔ تاجر اپنے قرضے ادا کر دیتے اور دوسروں سے اپنے قرضہ اصول کر لیتے، تو ماہ رمضان مبارک سے قبل ہی اپنے آپ کو فارغ کر لیتے، اور رمضان شریف کا چاند نظر آتے ہی بعض حضرات تو غسل کر کے اعتکاف میں بیٹھ جاتے۔ یقیناً رمضان کی تیاری کے حوالے سے صحابہ کرام کا انداز ہمارے لیے قابل پیروی ہے۔ ہمیں بھی ان کی پیروی کرتے ہوئے رمضان المبارک کی تیاری اسی طریقے سے کرنی چاہیے۔ قرآن پاک کی تلاوت شروع کر دینا، اپنے اموال میں سے زکوٰۃ نکالنا، قرضے ادا کرنا، اور دوسروں سے اپنے قرضے اصول کر لینا، اور رمضان المبارک سے پہلے ہی خود کو فارغ کر کے پورے ماہ کے اعتکاف کے لیے خود کو تیار کر لینا چاہیے۔ مگر بدقسمتی سے آج لوگ دین کے بجائے دنیا کو زیادہ اہمیت دینے لگے ہیں، اور لوگوں کی اکثریت دنیاوی کاموں میں ہی مشغول دکھائی دیتے ہیں، جبکہ دینی کام اولاً تو ایک تعداد ہے جو کرتی ہی نہیں ہے، اور جو کرتے ہیں ان کی ایک بھاری تعداد کا انداز جیسے تیسے کر کے اپنے گمان میں سر سے اتارنے والا ہوتا ہے۔ نماز، زکوٰۃ وغیرہ دیگر عبادات کی طرح روزوں کے حوالے سے بھی یہی حال ہے۔ روزوں کے متعلق دینی علم حاصل کر لیجئے۔ روزہ کس پر فرض ہے، سحر و افطار کے درست اوقات کیا ہیں، روزے کی نیت کے متعلق کیا مسائل ہیں، کن چیزوں سے روزہ ٹوٹتا ہے، کن کاموں سے مکروہ ہوتا ہے،
اور کن مجبوریوں کی وجہ سے روزہ چھوڑا جا سکتا ہے۔ ایک بھاری تعداد کو نہ تو ان مسائل کے متعلق معلومات ہوتی ہے اور نہ ہی وہ کسی سے ان مسائل کا علم حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لہٰذا ابھی سے آپ روزوں کی فکر کیجئے اور مذکورہ مسائل کے متعلق معلومات حاصل کرنے کے لیے ابھی سے تگ و دو شروع کر دیجئے۔ گزشتہ روزوں کی قضا کر لیجئے۔ گزشتہ رمضان المبارک کے روزے میں سے کسی روزے کی قضا اگر آپ پر لازم ہے تو رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی روزہ رکھ لیجئے۔ آج کل صحبتوں کی وجہ سے گناہوں کا بازار گرم ہے۔ گناہوں کی نحوست قبر اور آخرت میں تو ویسے ہی آدمی کو کہیں نہ کہیں چھوڑے گی، مگر رمضان المبارک میں گناہ کرنے کی بڑی سخت پکڑ ہے۔ رمضان المبارک میں گناہ کی نحوست کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، میری امت ذلیل اور رسوا نہ ہوگی جب تک وہ رمضان المبارک کا حق ادا کرتی رہے گی۔ عرض کیا گیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ذلیل اور رسوا ہونا کیا ہے؟ فرمایا، اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا۔ بس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو، کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیاں بڑھا دی جاتی ہے، اسی طرح گناہوں کا بھی یہی معاملہ ہے۔ گناہ چاہے ظاہری ہو یا باطنی، سب کا ارتکاب ناجائز و حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، لہٰذا خود کو ذلیل و رسوا ہونے سے بچانے کے لیے رمضان المبارک آنے سے پہلے ہی ان تمام گناہوں کے بارے میں علم حاصل کرنا اور ان سے خود کو بچانے کے لیے کوشش کرتے رہنا لازمی ہے۔ خدا نہ خواستہ اگر ہم نے ان کے بارے میں علم حاصل نہ کیا یا حاصل تو کیا مگر گناہوں سے خود کو نہ بچایا، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم رمضان المبارک میں کسی ناجائز و حرام کام میں مبتلا ہو جائیں اور ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بن جائے۔ ظاہری اور باطنی کبیرہ گناہوں کے متعلق معلومات حاصل کر لینا بہت مفید ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ ایسے کام میں مصروف ہوں جو مشقت والا ہو یا جس کا وقت اتنا زیادہ ہو کہ وہ روزہ رکھنے یا اسے پورا کرنے میں رکاوٹ کا باعث ہو۔ دنیا کو زیادہ اہمیت دینے یا بعض اوقات گھریلو مجبوریوں کی وجہ سے کچھ لوگ رمضان میں بھی مشقت کا کام کرتے ہیں اور روزہ نہیں رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ باہر شریعت میں لکھی گئی ہے۔ اس مسئلے کو غور سے پڑھیں۔ رمضان کے مہینے میں ایسا کام کرنا جائز نہیں جس سے کمزوری آ جائے اور روزہ توڑنے کا خدشہ ہو، لہٰذا روٹیاں پکانے والے کو چاہیے کہ دوپہر تک روٹیاں پکائے، پھر باقی دن میں آرام کرے۔ یہی حکم مستری، مزدور اور مشقت کرنے والوں کے لیے ہے۔ زیادہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو کام میں کمی کر دے تاکہ روزہ ادا کر سکے۔ آنے والے لمحات و معاملات پہلے سے ہی تیار کر لینے والوں کو دنیا عقل مند شمار کرتی ہے۔ رمضان المبارک بھی اللہ کی طرف سے رحمت و مغفرت اور جہنم سے آزادی کے پروانوں کو لیے ہوئے ہمارے درمیان تشریف لانے والا ہے، لہٰذا میری تمام عاشقان رسول سے فریاد ہے، تمام امت مسلمہ سے فریاد ہے کہ عقل مندی کا ثبوت دیتے ہوئے رمضان المبارک کی تشریف آوری سے پہلے ہی اس کی تیاری پر توجہ دیجیے اور رمضان المبارک کے قدردانوں میں اپنا نام لکھوائیے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ ہمیں رمضان المبارک کی برکتوں سے خوب مستفید ہونے کی طاقت اور توفیق دے، آمین یا رب العالمین۔ دوستو، امید کرتے ہیں ہماری آج کی یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں جا کر لازمی کیجیے گا۔ تب تک آپ اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔